بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد طاہر المقصودی۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا موضوع ہے مسجد یا یونیورسٹی۔ مسجد بھی یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح آپ لوگ یونیورسٹیز کالجز کے اندر جاتے ہیں، MBBS کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مختلف علوم حاصل کرتے ہیں، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن سیم اسی طرح مسجدیں اور مدارس بھی یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہاں آپ دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر، پھر اس تعلیم کے ذریعے لوگوں کو آگے سروسز دیتے ہیں، جابز کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنا کچن مینج کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں۔ لیکن سیم یہی مثال ذہن میں رکھیں کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ مسجدوں کے اندر جو بندہ جاتا ہے اس کی عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، مذہب کی، دین کی، اسلام کی، قرآن کی بات ہوتی ہے، شریعت کی بات ہوتی ہے، علم فقہ مسائل سمجھائے جاتے ہیں، علم فقہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، احادیث بیان ہوتی ہیں، فلسفے اور منطق کی بات ہوتی ہے، علم اسماء اور رجال پڑھائے جاتے ہیں، علم بدیع کی بات ہوتی ہے، ایون کہ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والا ہر دنیا کا مسئلہ مسجد اور مدارس میں آپ بیان کریں تو آپ کو اس کا جواب ملتا ہے علماء اور خطباء کے ذریعے سے۔ تو سامعین دی بکار، مسجدیں گیدرنگ کا نشان ہے، مشترکہ جگہ ہوتی ہے، مسلمان اکٹھے ہو کر ایک شکل میں، ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، جبین نیاز جھکاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ تو وہاں کاسٹ نہیں دیکھی جاتی کہ چودھری صاحب آگے ہوں گے، ملک صاحب آگے ہوں گے، پچھلا کم کاسٹ والا پیچھے ہوگا، یا غریب جو ہے وہ پیچھے ہوں گے، امیر آگے۔ نو، جو جیسا ہے، جہاں جس کو جگہ ملی ہے وہ وہیں کھڑا ہو جائے، اللہ کو منائے، ایک صف میں نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو وہ محبت کا، امن کا ایک نشان بھی ہے، یونیورسٹی کا درجہ بھی رکھتی ہے، اللہ کا گھر بھی ہے، عظمت والی جگہ ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کی شان میں مذموم باتیں کہیں گئیں، مذموم نظریات پیش کیے گئے، تو آپ کی شان میں، آپ کی صفائی میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں، تو حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں خطبہ بھی مسجد نبوی شریف کے ممبر پر جو ہے بیان کیا۔ اسی طرح بیٹیوں سے پیار بھی مسجد نبوی شریف کے ممبر سے سکھایا، اور فرمایا سمانے والو، یہ فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹیوں سے پیار کا انداز بھی حضور نے مسجد سے سکھایا، ممبر سے سکھایا۔ میں کہہ رہا ہوں مسجد یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہیں، تو یونیورسٹیز میں سکھایا جاتا ہے نا، علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ سیم حضور کا طرز زندگی دیکھیں، حضور علیہ السلام کا انداز محبت دیکھیں، سکھانے کا طریقہ دیکھیں، اسوہ رسول دیکھیں، اسوہ حسنہ دیکھیں۔ تو حضور نے ممبر پر بیٹھ کر بہت سارا اسلام سکھایا، چیزیں سکھائیں، احادیث بیان ہوئی، اخلاق بیان ہوا، سیرت بیان ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، اور جس نے میری فاطمہ بیٹی کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا۔ حضرت علی خوش ہو گئے۔ یہ بھی علت تھی سامعین دی وقار، اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت بھی بیان ہوئی ہے تو مسجد نبوی شریف کی ممبر سے بیان ہوئی ہے۔ پانی کے کنویں پر یہودیوں کا قبضہ تھا، حضور علیہ السلام نے دربار سجا لیا، صحابہ کو بلا لیا، خود ممبر مسجد نبوی شریف پر جلوہ افروز ہوئی، فرمایا او میرے صحابہ، کون ہے تم میں سے جو یہ پانی کا مسئلہ حل کرے؟ میں محمد الرسول اللہ سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پانی کا مسئلہ بھی مسجد نبوی شریف کی ممبر سے حل ہوا، صدا مسجد نبوی شریف کی ممبر سے بلند ہوئی۔ حضور علیہ السلام سے بڑا سچا کون ہے اس کائنات میں؟ حضور سچ بولتے تھے، حضور علیہ السلام کے بول
سچ پر مبنی ہوتے تھے، اور صحابہ کہتے کہ حضور بولتے رہیں، ہم تا حیات حضور کو سنتے رہیں، اتنا میٹھا بولتے تھے۔ تو سامعین دی وقار اپنے اخلاق میں شفقت اور رحمت لے کر آئیں، نرمی لے کر آئیں، اپنی گفتگو میں، اپنے باتوں میں، اپنے لہجوں میں آپ اپنے رویوں میں اتنی نرمی اور محبت اور پیار اور خلوص لے کر آئیں کہ اگلے کو کڑواہٹ محسوس ہی نہ ہو، اور آپ بات کرتے جائیں، ان کے دل میں گھر بنتا جائے۔ تو سامعین دی وقار حضور علیہ السلام ممبر مسجد نبی شریف پر جلوہ افروز ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ ادھر سے آئے، ابھی بچپن ہے، حضور علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کا مجمع سامنے بیٹھا ہے۔ حضور نے جو ہی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا، صحابہ نے رستہ دیا، حضور آگے گئے، امام حسن مجتبیٰ کے کرتے میں پیر پھنسا، آپ گر گئے، حضور کو یہ گوارا نہ ہوا اور اٹھ کر آ کر چھاتی سے لگایا، گلے سے لگایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا اولاد بندے کو کمزور نہیں کر دیتی؟ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے، اور سامعین دی وقار ان کو گود میں بٹھا لیا، اور آپ نے ان کی محبتوں کا تذکرہ کیا، ان سے پیار کا تذکرہ کیا، اہل بیت سے محبت کا درس بھی مسجد نبی شریف کی ممبر سے دیا، اور ایون کہ ماں کی شان بھی بیان ہوئی تو مسجد نبی شریف کی ممبر سے۔ سامعین دی وقار ہم مسجدوں سے جب دور ہوئے، مدارس سے دور ہوئے، علماء سے دور ہوئے، اپنی اولاد کو دور کیا، ہم خود دور ہوئے، تو ہمارے گھر میں پریشانیاں، تنگ دستیاں، مصیبتیں، دکھ، درد و الام گھر بنا کر بیٹھ گئے۔ اس لیے آج ضرورت ہے آپ علماء کے پاس جائیں، خطباء کے پاس جائیں، شریعت پڑھیں، قرآن پڑھیں، اسلام پڑھیں، دین پڑھیں، قرآن کی ٹرانسلیشن لیں، قرآن کیا کہتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، شریعت سیکھیں، علم فقہ سیکھیں، لیکن علماء کی صحبت حاصل کریں، خطباء کی صحبت حاصل کریں۔ خطباء بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، مسجدیں بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں جو آ کر یہ کہے کہ قاری صاحب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اے خطیب صاحب ہمیں رسول الرحمن پڑھ کر سنائیں۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے ہمیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائیں۔ آپ اپنے امام کے پاس جائیں، آپ کہیں جی آپ ہمیں سورہ الرحمن پڑھ کر سنائیں۔ ائمہ مساجد اور خطباء موجود ہیں لیکن قرآن سننے والے نہیں ہیں، مسجدیں موجود ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں۔ مدارس میں اولاد کو بھیجیں گے، آپ کی آخرت سنور جائے گی، اولاد آپ کے لیے بخشش اور نجات اور برکت اور رحمت کا سبب بن جائیں گے، صدقہ جاریہ بن جائیں گے، آپ کی قبر روشن ہو جائے گی، آپ کی دنیا و ما فیہا کی ساری سعادت مندیاں آپ کی گود میں آ جائیں گی، آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی۔ تو مدارس بھی یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں، سیکھنے کو ملتا ہے، مسجدیں بھی یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ میں ہوں محمد طاہر المقصودی، اللہ نگہبان۔